نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں طہارت کا موضوع لیے حاضر ہیں۔ طہارت انتہائی ضروری چیز ہے، اور جو بندہ بغیر طہارت کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، علماء نے فرمایا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اور یہ کفر کیوں کرنا ہو کہ جو بندہ بغیر وضو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، گویا وہ اللہ کی عبادت کا مذاق اڑا رہا ہے، جس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے اندر آپ نے سورہ الروم کی تلاوت فرمائی، تو اس میں آپ کو متشابہ لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اچھی طرح وضو نہیں کرتے، پھر نماز میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے امام کو قرات کے اندر متشابہ لگتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، یعنی طہارت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ طہارت کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ، دوسری طہارت کبریٰ۔ آج ہم طہارت صغریٰ یعنی وضو کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ چار چیزیں جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہیں، انہیں وضو کے فرائض کہا جاتا ہے۔ اور یہ وضو کے فرائض جو آپ کے سامنے بیان ہوئے، ان کے فضائل کیا ہیں کہ جب بندہ کامل وضو کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میری امت کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے منہ، ہاتھ اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور اے میرے غلاموں، جس سے ہو سکے وہ اس چمک میں اضافہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو کم کر دے اور تمہارے درجوں کو بلند کر دے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں، جب بھی تمہارا وضو ناقص ہو اس وقت تازہ وضو کر لیا کرو، اور مسجد کی طرف کثرت کیا کرو، اور نماز ادا کیا کرو۔ یہ تین کام تم کیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو کم کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات دہراتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک سفر پر جانے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے غلام حمران سے کہا کہ وضو کے لیے پانی لے آؤ۔ وہ کہتا ہے میں پانی لے کر آیا، رات بڑی ٹھنڈی تھی، میں نے عرض کی حضور رات بہت ٹھنڈی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ سخت سردی میں کامل وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے۔ اب فرائض کی طرف آتے ہیں۔ یہ فرائض ہم میں سے عموماً ہر بندے کو آتے ہیں، لیکن ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے عموماً لوگ چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ چہرے کو دھونا۔ چہرہ اب کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، کیسے دھونا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا پہلا فرض چہرے کا دھونا ہے، اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کی پیشانی کے بال موجود ہوں تو وہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارے کا سارا چہرہ دھوئے گا۔ اور اس میں اگر کسی شخص کے چہرے پر داڑھی موجود ہے، سنت رسول اس نے اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے،
تو فرمایا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اگر اس بندے کی داڑھی گھنی ہے کہ اس کی جلد نظر نہیں آتی تو پھر اس کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، صرف اس داڑھی کا ظاہر حصہ تر ہو جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص جس کی داڑھی کے چند بال ہیں یا پتلی داڑھی ہے تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جلد تک پانی پہنچائے، اگر نہیں پہنچاتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں بڑی تو اس کے اندر چاہے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر نہیں پہنچائے گا تو اس شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح لب، فرمایا عام روٹین میں بند کرنے سے جتنا حصہ ظاہر رہ جاتا ہے اس کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر زیادہ منہ کو دبا کے بند کرتا ہے اور وہاں تک پانی نہیں پہنچتا جہاں تک عموماً منہ کھلا رہتا ہے، پانی پہنچنا چاہیے لبوں پر، تو اس شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابرو کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، آنکھوں تک یا پلکوں تک پانی پہنچانا، ان کے اوپر لگانا بہت ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کا منہ دھوتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا فرض فرمایا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اس کے اندر بھی ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو یہ وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور عموماً جن لوگوں نے انگلیوں کے اندر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو یا بازو کے اوپر کنگن گہنے کچھ بھی پہنا ہو اگر عورتوں نے، تو اس میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ انگوٹھی آپ کی اتنی تنگ ہے جس کو حرکت نہیں دی جا سکتی، وہ آپ کے ماس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو جب تک آپ اس کو حرکت نہیں دیں گے، اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے یہاں کوئی نہ کوئی کڑا پہنا ہے، کوئی چیز پہنی ہے، اس کو بھی حرکت دے کر اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچاتا تو اس شخص کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور ایک عورتوں کے لیے انتہائی ضروری وضاحت ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں، جب تک نیل پالش ناخنوں کے اوپر لگی رہتی ہے اور پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا، وہ چاہے جتنی بھی نمازیں ادا کرے اس کی کوئی نماز ادا نہیں ہوگی۔ جب تک ان ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، اور پھر جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کی بھی ہمیں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا تیسرا فرض وضو کے اندر سر کا مسح کرنا ہے، وہ کتنے حصے کا؟ فرمایا سر کے چوتھائی حصے کا وضو کے اندر مسح کرنا یہ فرض ہے، اور یہ ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، چوتھائی کا سر کا چوتھائی حصہ۔ لیکن اس چیز کے اندر ایک خیال ہے کہ پانی تر ہو پھر اس کے ساتھ کوئی چیز لگی نہ ہو، ڈائریکٹ پانی جو تر ہاتھ کے اوپر لیا ہے ان کو سر تک لے جانا ہے اور چوتھائی حصے کا مسح کر لینا ہے۔ اور وہ بال جو لٹک رہے ہوتے ہیں سر کے اوپر نہیں ہوتے، اگر ان کے اوپر پکڑ کے مسح کر لیا جائے تو وہ مسح نہیں ہوگا، سر کے اوپر ہی مسح کرنا ہوگا۔ اس چیز کے اوپر بھی خیال رہے کہ ٹوپی کے اوپر، امامہ شریف کے اوپر مسح نہیں ہوتا، اتار کر سر کے اوپر ہی مسح کرنا چاہیے۔ اور وہ عورتیں جنہوں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہے جس سے بال نظر آتے ہیں کہ اگر پانی میں ہاتھ بھگو کے لگایا جائے تو اس کی تری بالوں تک پہنچ جائے گی تو پھر اس کا مسح ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، وگرنہ اس کو اتار کر سر کے اوپر ہی مسح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھا فرض پاؤں کو دھونا، تو ٹخنوں سے لے کر نیچے تک سارے پاؤں کو دھونا۔ اسی طرح اگر عورتوں نے پاؤں کے ناخنوں پر بھی نیل پالش لگائی ہے، جب تک وہ اترے گی نہیں، اس کے نیچے تک ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے یہ ٹخنوں کے نیچے اتنا کس کے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دھاگا باندھا ہوتا ہے، تو فرمایا اگر اتنی جگہ بھی خشک رہ گئی، حرکت دے کے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچاتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور یہ عموماً اگر جلد کے اوپر کوئی چیز لگی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی مچھلی بنا رہا ہے تو اس کے اوپر وہ جو اس کی چھیل ہوتی ہے وہ اگر لگ جائے تو اس سے نیچے پانی نہیں جاتا، تو جب تک وہ اتار کر نیچے پانی نہیں پہنچایا جائے گا جلد تک تو اس شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اندر احتیاط برتنی ہے، کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور جنت کی کنجی ہے نماز، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جب تک ہم طہارت نہیں حاصل کریں گے نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز نہیں ہوگی
تو پھر جنت تک جانا مشکل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی طہارت کے اندر ان غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔